हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम सर फ्रांसिस बेकन साहब की एक एसे ऑफ इनवी पढ़ेंगे। ऑफ इनवी का मतलब है हसद पर। यह एक बहुत ही दिलचस्प मौजू है। हसद के हवाले से मुआशरे में अक्सर गुफ्तगू होती रहती है। चलें देखते हैं कि बेकन हसद के हवाले से हमें क्या बताते हैं। बेकन कहता है कि देयर बी नन ऑफ द अफेक्शंस व्हिच हैव बीन नोटेड टू फैसिनेट और बिविच बट लव एंड इनवी। मोहब्बत और हसद के अलावा कोई चाह ऐसी नहीं है जो किसी को गर्विदा बना सकता है या उस पर जादू कर सकता है। मतलब यह है कि जिस भी शख्स से आप मोहब्बत या हसद करते हैं तो आपकी मोहब्बत या हसद का उस शख्स पर अच्छा या बुरा असर ज़रूर होता है। बेकन आगे कहता है कि ये जज्बात इंसान की आंखों में आसानी से आ जाते हैं, ख़ासकर तब जब जिस शख्स से मोहब्बत या हसद होती है वो सामने हो। वैसे मोहब्बत या हसद के एहसासात आंखों से ज़ाहिर हो जाते हैं। हसद एक ऐसी जहरीली ताकत खारिज करती है जो उस इंसान पर कब्ज़ा करती है जिससे हसद की जा रही हो। आगे बेकन कहता है, सी लाइकवाइज द स्क्रिप्चर कॉल्स envy an evil eye and the astrologers call the evil influences of the stars evil aspects, so that still there seems to be acknowledged in the act of envy an ejaculation or irradiation of the eye. इसी तरह बाइबल हसद को नजर बद कहता है और नजूमी सितारों के बुरे असरात को बुरे पहलू कहता है। ऐसा लगता है कि दोनों इस बात को तो मानते हैं कि हसद के अमल में आंखों से कोई शुआ या ताबकारी खारिज होती है। कुछ लोग इतने मुतजस्सिस होते हैं कि उन्होंने इस बात का भी पता लगाया है कि हसद का असर कब सबसे ज़्यादा होता है, और उनके मुताबिक इसका असर तब सबसे ज़्यादा होता है जब हसद करने वाला उस शख्स को तब देखे जब वो फातेह हो या उसे कोई ओहदा मिला हो। मतलब जिस शख्स से हसद की जा रही हो, अगर वो किसी मुकाम पे कामयाब हो जाए और ऐन उस वक्त उस पर हसद करने वाले की नज़र पड़ेगी, तब हसद का असर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि तब उस कामयाब शख्स के सितारे बहुत ज़्यादा रोशन होंगे और बेरौनक होने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होंगे। आगे बेकन कहता है कि वो इन तजस्सुसात को एक तरफ रखकर ये देखेगा कि कौन से लोग दूसरों से सबसे ज़्यादा हसद करते हैं और किन लोगों से सबसे ज़्यादा हसद की जाती है, और ज़ाती और अवामी हसद में क्या फ़र्क है। बेकन कहता है, A man that hath no virtue in himself always envies virtue in others. For men's minds will either feed upon their own good or upon others' evil, and he who in need of the one will prey upon the other, and whoso is out of hope to attain to another's virtue will seek to get even by depressing another's fortune. वो शख्स जिसमें अपनी कोई खूबी नहीं होगी वो दूसरों से हसद करेगा, क्योंकि इंसान का दिमाग या तो अपनी खूबी पर पलता है या उसे खुराक के तौर पर दूसरों से हसद चाहिए होती है। इससे उसे सुकून मिलता है, और जिस किसी के पास एक चीज़ होगी वो दूसरे की तलाश करेगा। और जो भी शख्स अगर इस हवाले से नाउमीद हो कि वो भी दूसरे शख्स की तरह कामयाब हो सकता है या उसकी खूबियों को अपना सकता है, तो वो दूसरे को नीचा दिखाकर उसके बराबर होने की कोशिश करता है। बेकन आगे कहता है कि जो लोग अपने काम से काम रखते हैं वो हसद नहीं करते, बल्कि वो लोग जो हमेशा दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं वो हसद के मुर्तकिब होते हैं, क्योंकि हसद एक आवारा जज्बे की तरह है जो घर पर नहीं टिकता बल्कि इधर उधर गलियों में लोगों की तलाश में फिरती रहती है। Men of noble birth are noted to be envious towards prosperous men when they rise, for the distance is altered, and it is like a deceit of the eye that when others come on, they think themselves go back. वो लोग जो इलीट क्लास के होते हैं वो उन लोगों से हसद करते हैं जो तरक्की पाकर कामयाबी या बुलंद मर्तबा हासिल करते हैं। बड़े लोग इनसे इसलिए हसद करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई और ऊपर आएगा तो उनकी कदर कम होगी। बदहैयत या बदसूरत लोग, खुसरे, बूढ़े लोग और बास्टर्ड्स यानी हरामजादे हासिल होते हैं। ऐसा बेकन कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आगे बेकन इसकी वजह भी बताता है। वो कहता है,
For he that cannot possibly mend his own life will do what he can to impair another's. یعنی وہ جو اپنی خامی کو درست نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اس بدحیت یا بدشکل شخص میں کسی بھی قسم کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا، یعنی حاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی صلاحیت اس کی خامی کی بھرپائی کرے گی۔ جیسا کہ رومن جنرل نارسیس جو کہ ایک یونک یا خسرا تھا اس کے ساتھ ہوا، کیونکہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا تو اب اسے دوسروں سے حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح اسپارٹن بادشاہ ایجیسلیوس اور ٹیمبرلین کے ساتھ تھا، دونوں لیم فوٹڈ یعنی لنگڑے تھے مگر ساتھ ہی کامیاب بھی تھے۔ جو لوگ ہر کام میں بہتر بننا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ کے حاسد ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کام میں ماہر تو وہ بننے سے رہے، جیسا کہ بادشاہ ایڈریان کے ساتھ تھا، وہ شاعروں، پینٹرز اور آرٹیفیسرز یعنی کاریگر یا دستکار سے نفرت کرتا تھا۔ Lastly, near kinsfolks and fellows in office and those that have been bred together are more apt to envy their equals when those equals are fortunate. یعنی آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار یا دفتر میں ساتھ کام کرنے والے ساتھی اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ پلے بڑے ہوں، ان کے آپ سے حسد کرنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے حسد تب کرتے ہیں جب ان کے اپنے ساتھ رہنے والے ان سے آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو پھر اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ پھر بیکن حابیل اور قابیل کی مثال دیتا ہے۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم کے بیٹے تھے اور قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، جسے ابراہیمی مذاہب کو ماننے والے دنیا کا پہلا قتل مانتے ہیں۔ بیکن قابیل کی اس حسد کو بدترین حسد قرار دیتا ہے، کیونکہ جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی تو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو ایسے کیس میں حسد کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں، مگر قابیل حسد میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا۔ بیکن اب ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن سے حسد کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے، First, persons of eminent virtue when they are advanced are less envied, for their fortune seems due to them, and no man envies the payment of a debt, but men do envy unwarranted rewards and unfounded prosperity. وہ لوگ جو بہت قابل ہوتے ہیں، جب انہیں اپنی قابلیت کی وجہ سے ترقی ملتی ہے تو ان سے حسد کم تر ہوتی ہے، مگر وہ لوگ جن کو ان کے اوقات سے زیادہ ملتا ہے اور اچانک سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، ان سے لوگ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ بیکن کہتا ہے کہ حسد تب ہوتا ہے جب کسی سے آپ اپنا موازنہ کرتے ہیں۔ جہاں کوئی موازنہ ہی نہ ہو وہاں حسد کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ مثلا بادشاہ کے ساتھ حسد نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے حسد کر سکتا ہے۔ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی حسد کم تر ہی ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آگے بڑھنا اور ترقی کرنا اس ایلیٹ کلاس کے لوگوں کا پیدائشی حق ہے۔ حسد سورج کی شعاؤں کی مانند ہے جو ساحل پر اور ڈھلان سطح پر زیادہ گرم لگتی ہے، اسی لیے وہ لوگ جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں ان سے حسد کم ہوتی ہے، مگر جو ایک دم آگے نکل جاتے ہیں ان سے حسد زیادہ ہوتی ہے۔ Those that have joined with their honor great travels, cares or perils are less subject to envy. وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے سفر یا خطرے مول لے کے مرتبہ یا عزت حاصل کی ہو ان سے بھی حسد نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو عزت ایسے لوگوں کو ملی ہے انہوں نے اسے خون پسینہ بہا کر کمایا ہے، اور لوگ ان پر ترس بھی کھاتے ہیں، اور جب آپ کسی پر ترس کھاتے ہیں تو حسد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں کسی کی مونوپلی ہو یعنی کسی ایک شخص کی اجارہ داری ہو تو اس سے لوگوں میں حسد بڑھ جاتا ہے، مگر دوسری طرف اگر ہر کسی کو اس کی اپنی اہمیت دیں تو حسد کا مادہ کم ہو جاتا ہے۔ آگے بیکن کہتا ہے، Above all, those are most subject to envy which carry the greatness of their fortunes in an insolent and proud manner, being never well but while they are showing how great they are, either by outward pomp or by triumphing over all opposition or competition. سب سے بڑھ کر ان لوگوں سے حسد سب سے زیادہ ہوتی ہے جو کہ جن کو جب ترقی ملتی ہے تو وہ مغرور اور متکبر ہو جاتے ہیں اور ظاہری شان و شوکت سے اپنی بڑائی کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں،
یا اپنے حریفوں کو شکست دے کر اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہیں۔ پھر بیکن کہتا ہے کہ حسد سے بچنے کے لیے بالکل اس شخص کی طرح کام کرنا ہوگا جس پر جادو ٹونا ہوا ہو یا آسیب کا سایہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ وہ آسیب اس شخص سے نکل کر کسی اور میں جائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو حسد کا خطرہ ہے تو وہ ایسے لوگوں کا استعمال کرے جو حاسدین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائیں۔ اس طرح سے وہ شخص جس کو حسد کا خطرہ تھا وہ حسد سے بچ جائے گا، اور حسد بری نگاہیں ان لوگوں پر پڑیں گی جن کو وہ اپنی جگہ پر کچھ دیر کے لیے آگے رکھیں گے۔ Now to speak of public envy, there is yet some good in public envy, whereas in private there is none. For public envy is an ostracism that eclipses men when they grow too great, and therefore it is a bridle also to a great ones to keep them within bounds. اب بیکن عوامی حسد کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عوامی حسد میں پھر بھی کچھ نہ کچھ اچھا ہے، جبکہ ذاتی حسد میں کوئی اچھائی نہیں ہے، کیونکہ عوامی حسد اوسٹراسزم کی طرح ہے۔ اوسٹراسزم معاشرتی مقاطعہ کو کہتے ہیں، یعنی لا تعلق کرنا یا اس شخص کو جو ویلیو دی جا رہی ہے اس سے اسے محروم کرنا۔ تو اسی وجہ سے عوامی حسد ایک لگام کی طرح کام کرتی ہے جو ایک بڑے شخص کو اپنے حد میں رکھتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عوامی نمائندہ اتنا طاقتور ہو جائے اور یہ بھول جائے کہ اس کی یہ طاقت عوام کی وجہ سے ہے، اور وہ اپنی حد سے تجاوز کرنے لگ جائے، تو ایسے میں عوامی حسد اس شخص کو لگام دیتی ہے۔ آگے دیکھیں، This public envy seems to beat chiefly upon principal officers or ministers rather than upon kings and states themselves. عوامی حسد عام طور پر بڑے عہدوں پر موجود آفیسرز کے ساتھ ہوتی ہے، بادشاہ یا ریاست کے ساتھ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر لوگ ریاست کے تمام افسروں سے حسد کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کو ہی ناپسند کرتی ہے۔ آخر میں بیکن کہتا ہے، We will add this touching the affection of envy, that of all other affections it is the most importune and continual, for it is ever working upon some or other. بیکن کہتا ہے کہ ان تمام مشاہدات میں اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ حسد دیگر احساسات میں سے سب سے زیادہ دیر پا اور اڑیل ہے، کیونکہ کسی نہ کسی کو ہمیشہ حسد رہتی ہے۔ دوسرے جذبات کبھی کبھار ابھرتے ہیں، مثلا غصہ، رحم وغیرہ، مگر حسد اور محبت انسان کے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں، اسی لیے یہ انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ حسد یقیناً ایک ایسا احساس ہے جو صرف شیطان کو جچتا ہے۔ حسد خاموشی سے کام کرتا ہے اور زندگی کی اچھی چیزوں کو خراب کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے گھاس پھوس خاموشی سے فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہیں پر یہ ایسے ختم ہوتا ہے۔ بیکن نے بہت خوبصورت انداز سے حسد پر روشنی ڈالی اور اسے ایکسپلین کی۔ اگر آپ کے من میں کوئی سوال رہتا ہے اور کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔